کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے پیر و مرشد مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند مدرسہ بنایا ہے، لیکن مدرسہ بنانے سے پہلے وہ عالم تھے، وہ دین کے علم بردار تھے، وہ دین کے مجاہد تھے، وہ اسلام کے علم بردار تھے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند بنانے سے پہلے ان نے علم حاصل کیا تھا، وہ دین کے فاضل تھے، اور گویا کہ یہ علم جو پورے دنیا میں پھیلتا ہے، یہ علم جو جہاں سے یہ علماء دیوبند جہاں سے عالم پڑھ کر جاتے ہیں اس دیوبند سے، یہ علم یہ صرف دارالعلوم دیوبند کی زمین سے ہی نہیں بلکہ مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے سینے سے پھوٹا ہے۔ کون ہے مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ؟ وہ مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ جنہوں نے علم قرآن و حدیث حاصل کیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے شاہ محمد اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے، اور شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے محمد بن احمد سے، محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین سے، اور حافظ حسام الدین نے ربیع بن سبی نے دو واسطوں سے امام عین ترمذی سے، امام عین ترمذی نے امام بخاری سے، اور امام بخاری نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے عبداللہ بن مبارک سے، عبداللہ بن مبارک نے امام اعظم ابو حنیفہ سے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے انس بن مالک سے، اور انس بن مالک نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں سے سیکھا ہے۔ سر بلند گویا کہ جو یہ علم پوری دنیا میں پھیلتا ہے، یہ علم مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ سے خود برابر پہنچتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یہ سند۔ گویا کہ جب 1856 میں دلی میں تمام علماء کا اجلاس ہوا، اس میں فیصلہ کیا کرنا تھا؟ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم انگریز کی ان کی اختیاری میں رہیں، ان کی غلامی میں رہیں، یا ان کے ساتھ مقابلہ کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ یہ فیصلہ کرنا تھا۔ تمام علماء اس مجلس میں تھے۔ اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ تھے، مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ تھے، تمام علماء اس میں تھے، مولانا جعفر تھانسری علیہ رحمہ۔ تو یہ سب علماء جب بیٹھے تھے، اس مجلس میں بیٹھے تھے، ایک بندے نے آواز لگائی، کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ہماری تعداد تو بہت ہی کم ہے، بات سمجھے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ نے فرمایا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تو اس مجلس میں آگ لگ گئی۔ اس مجلس میں آگ لگنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اب ان انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، اور انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب مقابلہ کرنے میں یہ لگے تھے اور انہوں نے غداری کی اور انہوں نے فتح پائی اور علماء پر غالب آ گئے، اور ورسرائے برطانیہ نے اپنی وفد ہندوستان بھیجی، اور بھیج کر کیا کہا کہ وہاں جا کر دیکھو کہ انگریز کی حکومت کس طرح کامیاب ہو جائے گی۔ ورسرائے برطانیہ اس وفد کے لیڈر جو تھے ڈاکٹر ولیم، انہوں نے رپورٹ لکھا، کہا کہ جو یہ دارالعلوم ہے، جو یہ ہندوستان برصغیر ہے، جو یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر جب تک مولوی لوگ ہیں، جب تک قرآن موجود ہے، تب تک یہاں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم کل بھی دیوبندی تھے، اور آج بھی دیوبندی ہیں، اور آئندہ بھی دیوبندی رہیں گے۔ ہم ہر وقت یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان علماء کے ساتھ چھیڑو ان علماء کے ساتھ، ان علماء کو تنگ کرو، لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں ان علماء کا تعلق اس شیخ الہند کے ساتھ ہے جو شیخ الہند مالٹا کے جیلوں کے اندر قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ ان علماء کا تعلق اس حسین احمد مدنی کے ساتھ ہے جس حسین احمد مدنی نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا ناجائز اور حرام ہے۔ جب انہوں نے فتویٰ دیا، انگریز نے پوچھا اے حسین احمد مدنی کیا آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ کہا کہ اس کی سزا پھانسی ہے۔ اس نے کہا اے انگریز آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ حسین احمد مدنی علیہ رحمہ نے سفید کپڑا اٹھایا، کہا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے نکلا ہوں میں نے وہیں سے کفن ساتھ اٹھا کے لیا۔